ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار. اٹس ناٹ فار. جہاں تک ایج کی اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا. تو جہاں تک ایج کی بات ہے، میرا خیال آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے. آبویسلی اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے. ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار. اٹس ناٹ فار. نا جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے، لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں، اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو، ہائی کورٹ کے لیے ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو. ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں، جب ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو، وہ 40 ایئرز تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہیں چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لمٹس استعمال کریں گے تو مثلا اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا، بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز، اور جو برادر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے، نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں. اور اگر میں سمجھتا کہ اس بینچ کے تھرو میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا. مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں، چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو، مختلف جوڈیشری سے، وہ پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں. کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو، نیا کیسز، نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا. اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے،
ہم اس پروپوزل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے. جو آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. اب یہ مزاج دیکھیں، آنریبل ججز نے پورا ججز کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں. اب ہم نے بہت سی تماشے اس کی وجہ سے دیکھے. اگر یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس متنازع ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازع نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج یہاں بیٹھا رہا. یاد ہے آپ کو نا؟ بیٹھا رہا اور کہا گیا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے ہی بریڈر ججز. تو جب وہ اپنا میرٹ، آپ ان کا میرٹ کا مطلب نکالیں. یہی وجہ ہے کہ مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ برابر کے اسٹرینتھ پہ، بس. تاکہ مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ کسی چیف جسٹس، کسی ہائی کورٹ انتظار کروایا جائے تاکہ دوسرے جج صاحبان اپنا دوستیاں نبھاتے رہیں اور عوام ان کی اس جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی پروسیس کی وجہ سے انصاف ان کو نہ مل سکے، وہ بینچز پورا نہیں کر سکتے. تو پھر حکومت کے پاس موقع ملتا ہے کہ بینچ پورا بھی نہیں ہے تو ایڈ ہاک جج. تو اگر ایڈ ہاک جج کا مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جوڈیشل ریفارمز اپوائنٹمنٹس کا پروسیس. جہاں تک 3 ججز کا آپ کہہ رہے ہو کہ ہو یا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو ہم نے کسی کے لیے پرسن اسپیسیفک نہیں بنانا ہے. یہ بحث نے اٹھنا تھا جب بھی یہ کورٹ بنتا. اگر ہم 2013 میں افتخار چودھری اور ڈوگر صاحب کے درمیان یہ کورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ الزام آتا. اگر افتخار چودھری اور کا ٹرم اور دوسرا جج کے ساتھ تو پھر یہ الزام آتا. ثاقب الگلزار کے درمیان یہی الزام آتا. یہی اگر ہم بندیال اور عیسیٰ کے درمیان، اور افسوس کے ساتھ جو ان سب 4 صاحبان میں سے اور دونوں اپنے لیگل آؤٹ پٹ رکھتے ہیں لیکن جن کے کیریکٹرز پہ، جن کی پورا تاریخ پہ جو آپ اگر جائزہ لے اور باقیوں کا جائزہ لے وہ بھی آپ کے سامنے، جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دونوں جج صاحبان نے ثابت کر دیا کہ وہ اہل ہے وہ بلیک روبز پہننے، اور ہمیں وہ فیصلہ سنا دیا. تو میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگا کہ ان میں سے کوئی بنے، یا اگر یہ لاجک کنسنسس ہو. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ یو کانٹ میک اے لا اینڈ اے کانسٹیٹیوشن فار اینی اسپیسیفک پرسن. میں اگر آئین اور قانون کسی ایک جج کے لیے بناؤں تو وہ ناانصافی ہوگا. تو میرا پورا کوشش یہ ہے، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاست تو چل رہا ہے، لیکن میرا پورا کوشش یہ ہے کہ ہم ایسا آئین سازی کریں جو پرسن اسپیسیفک نہ ہو، کسی کا حق میں نہ ہو اور کسی کے خلاف میں نہ ہو. دوسرا جو آپ کوشچن سے میں ادھر سے ہی لوں گا. ادھر سے اب میں اگلا سوال، کیونکہ مجھے پتا ہے بیرسٹر ضمیر گھمرو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات مجھ سے آج سے 10 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہی ایک حل ہے، اور میں اسے ایگری کرتا تھا کیونکہ ہم ایک ہی علاقے سے بھی ہیں اور ہمارے ہم اثر بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ضمیر گھمرو صاحب، پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا لانگ اسٹینڈنگ ایک انٹلیکچوئل پروپوزیشن تھی جو اب پارلیمان نے خود ہی اس کو اٹھایا ہے. آئی ایم شیور یو وڈ ہیو پلیڈ اے رول. تو آپ اگلا سوال پوچھیں. آپ تھوڑا سا پلیز بیٹھ جائیں تاکہ وہ سوال. جی سینیٹر صاحب. یہاں سے بیٹھ کر بات دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے
उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड को आर्टिकल 184 के जुरिसडिक्शन दिया जाएगा। आर्टिकल 184 के पहले पार्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर प्रोविंसेस। वो सिर्फ से आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस है। सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सरसाइज वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि ईओबीआई प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो सुप्रीम के हवाले किया जाए, वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको सीसीआई के हवाले कर दिया। नंबर 2 आर्टिकल 184(3) में जो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट। Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास सब्जेक्ट हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू रेफरेंस फंडामेंटल राइट वो आ जाए तो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ हाँ। एक तो पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी पावर एक्सरसाइज नहीं किया और इससे हम समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज करेगी क्योंकि रूल की बराबर की वैल्यू का शुरू होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है ये हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू फंडामेंटल राइट का हो तो आप भी वही कार्य कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है। सब्जेक्ट हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक वीडियो दिया गया लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको उसको दिया है। थैंक यू। आपका बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैं अंग्रेजी में एक कहावत है इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184, 186, 199 आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का।